بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو بوائل چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دو، اس سے کپڑے کی پہچان ہو جائے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں یہ دانے پگھلنا شروع کر دیں تو سمجھ جائیں کہ یہ چاول اچھے نہیں ہیں۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، یہ بد ہضمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھا لینے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نہیں آئے گا۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ بکری کے دودھ میں اسپغول ڈال کر پی جاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کرو، ٹینشن پیدا کرنے والے کام مت کرو۔ کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر اور تسبیحات میں مصروف ہو جائیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے تو سالن اور گوشت لائٹ کھائیں۔ چہرے پر دھوپ کے نشانات ختم کرنے کے لیے ہلدی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ، جب سوکھ جائیں تو دھو لو۔ منہ دھونے یا نہانے کے بعد چہرے پر جلد تولیہ سے رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے، یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گا۔ جو لوگ روزانہ مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں، ان میں پیٹ کے درد کا مسئلہ اور ہاضمہ خراب ہونا، معدہ خراب رہنے کی یہ بڑی وجہ ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران فائدہ دیتی ہے۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہے۔ ہیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن کو دور کرنے کے لیے سر پر لگاؤ، کافی فائدہ ہوگا۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ مٹی کے برتن میں بکری کا دودھ گرم کر لو اور پی لو، سانس کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ مسوڑوں میں درد ہونے لگے تو انڈے کی زردی کو لگا دو، درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی کا لیپ کریں۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ اگر کان بہنے لگے تو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں 2-3 قطرے ڈالو۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے۔
سندل کی لکڑی کو پانی میں بھگو کر پی لیا جائے تو خوبصورتی آتی ہے۔ پیاز کی چٹنی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ مسواک کرو، معدہ تندرست رہے گا۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں سے مالش کریں۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کھانے والے کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کی گرم چیزیں کبھی بھی پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ قبض کے دوران مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ بیٹھ کر دودھ پیا جائے تو چربی کم ہو جاتی ہے۔ انگور کھا کر سو جاؤ، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لیا کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دیا جائے تو داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے پینے سے بچو، ورنہ دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ابلا ہونا ہے تو لیموں والے شربت پی لیا کرو۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دو۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ قبض کی پرابلم جن لوگوں کو رہتی ہے وہ بڑا گوشت بالکل ترک کر دیں۔ بدن کی خارش دور بھگانے کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو، اس گھر میں لا علاج بیماریاں کبھی نہیں آتی۔ اگر چھوٹے بچے کی الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو سونف والا دودھ گرم کر کے پلا دو۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھاؤ، موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر کبھی نہیں پڑے گا۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کریں، کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھ دیا جائے تو چھپکلیاں نہیں آتی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ کھیت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بدن موٹا اور چہرہ بے رونق سا ہو تو صحت مند ہو جاؤ۔ کھجور، بادام اور الائچی رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دو۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بناؤ اور اس کو استعمال کرو، حسب ذائقہ میٹھا ڈال لو۔ ماہواری کے درد سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشپاتی کھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور ناخن پاؤں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جلدی بڑھتے ہیں؟ کھانے میں زیادہ میٹھا ڈال کر استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھتے ہیں۔ چہرے کو پہلے برف والے پانی سے دھو لیں، پھر میک اپ وغیرہ کرو۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا پانی استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بھر جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو دار چینی کا پانی استعمال کریں۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چنے کی دال کو اکثر کھاتے رہا کرو، یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ لال رنگ کا پخانہ آئے تو یہ بواسیر کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی مزید کوٹیشنز کے لیے
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔